اللہ کرے کہ رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے، اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے. اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا. امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی. شب قدر کی علامتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی. پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں. تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا. یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے. کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے. حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے. وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی. اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا آپ 4 رکعت نماز پڑھیں. یعنی طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں. جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز. اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں، انگلیوں پر یوں. زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں، دوسری کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے. اور جب 2 ہاتھ ہو جائے تو پہلے پہ پھر آ جائے تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ. بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے، یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں. نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں. پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں. یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئی. اسی طرح 4 رکعات میں پڑھیں. اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں. لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لینی چاہیے. عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کر لیں. جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں تو اس میں پڑھ لیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی. لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے. کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے
اسی کو اختیار کر لیا. اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی. لہٰذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، 4 رکعت پڑھنے میں. اتنی دیر میں بعض اوقات لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں. اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا، خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا ہے دل میں، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جب نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. اور خصوصاً نوافل فرض سے انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے، تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ 5 منٹ جس میں 2 نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے. ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے 1 سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا. کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں، اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر 1 درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی. تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے. 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے 2 رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل هو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی صورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں. اب اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی. مثلا صبح کے 2 رکعتیں میں نوافل اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا، سارے کام اس کے سنور جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ 5 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا. ٹھیک ہے اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیے. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے سیدھا مسجد جایا کریں. آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے. کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، وہ کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو
اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑے۔ اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تسبیح، یعنی ایسے اوقات میں زوال کے اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہیں جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی۔ ہاں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی۔ مثلا آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے، تو چونکہ عموماً تو ہمارے خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے، یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے۔ تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیت الوضو۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی۔ تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، یعنی مرفوعاً، کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہے یا ایون گھر پہ ہیں۔ اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیت الوضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین، کبھی نام سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ایک انابت بھی ہوتی ہے۔ انابت کیا ہوتی؟ کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر انابت تھی۔ تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے، یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام
هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا. یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری طاق رات ہے. معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی. دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا. وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے. اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں. اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا. احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا. اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے. اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا. سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے. دوسروں کے سامنے تو ہم کسی بھی کام کے اچھے یا برے کے بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا. اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو،
خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہٰذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ
کہ جب समझ आए भी तो हम लोगों को बार बार याद दिलाने की जरूरत रहती है। इसलिए इस रात के अंदर कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा समझ लेना ये भी एक बाबरकत इबादत है। एक रिवायत में आता है कि रात के एक हिस्से में दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल करना सारी रात के क़याम से अफजल है। यानी अगर कोई शख्स सारी रात नवाफिल में खड़ा रहता है और दूसरी तरफ दीन का कुछ हिस्सा सीखता है तो दीन का कुछ हिस्सा सीखना उन नवाफिल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसी सुन्नत पर अमल करते हुए थोड़ा सा हिस्सा हम कुरान पाक को समझने में भी अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज इस रात की इबादत दुआ है, इसलिए कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, हर हुक्म लेकर उतरते हैं। इसको लैलतुल कद्र इसलिए भी कहा जाता है कि कद्र का माना तकदीर है, तकदीर की रात, फैसलों की रात। आइंदा साल इंसान के साथ क्या होने वाला है, कौन दुनिया से जाने वाला है, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, इस रात में ये फैसले अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। लिहाजा जब हमारे बारे में कोई फैसला हो रहा हो और हम इबादत की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, तो अच्छे अंजाम की तवक्को की जा सकती है। मालूम नहीं अगला रमजान हमारी जिंदगी में आता है या नहीं, फिर से ये इबादतें और रातें नसीब होती हैं कि नहीं। किसी को अपनी सेहत, अपने वक्त, अपनी उम्र के बारे में कोई भी गारंटी नहीं। लिहाजा इस रात को कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए। कद्र का एक माना तंगी भी है। हदीस में आता है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनकी कसरत की वजह से जमीन पर एक चप्पे बराबर जगह भी खाली नहीं रहती। मालूम नहीं कि अगर वो रात आज की रात हो और फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो और हम अल्लाह ताला के हुजूर या क़याम की हालत में हो, या दीन समझने सीखने की हालत में हो, या दुआएं मांगने की हालत में हो, तो ये तीनों चीजें हमारे हक में बेहतर हों। हकीकत ये है कि इंसान अपने रब का मोहताज है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। बंदा होने की हैसियत में हम सब मोहताज हैं, हम सब जरूरतमंद हैं। हम सांस नहीं ले सकते अगर वो हमें सांस लेने की तौफीक न दे, हम एक कदम नहीं उठा सकते अगर वो हमें चलने की कुव्वत न दे, हम कुछ देख नहीं सकते अगर वो हमें निगाह न बख्शे, हम सुन नहीं सकते अगर वो हमें कुव्वत समात न दे। हमारी जिंदगी का एक एक कदम, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक एक कोशिश, ये सारी की सारी चीजें महज अल्लाह के इज़्न, उसकी तौफीक, उसकी दी हुई ताकत और उसकी कुदरत से है। इसमें हमारा कुछ भी कमाल नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। और फिर उसके देने पर हमारा फर्ज है कि हम उसके शुक्रगुजार हों, और शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम उससे मजीद उसका फजल मांगते चले जाएं, मजीद उसके फजल के लिए दुआ गो हों। लिहाजा दुआ सारी इबादत का निचोड़ होता है। कोई इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, खा नमाज हो, खा कुरान का पढ़ना हो, खा कोई और, जब तक कि उसमें दुआ न हो। जो लोग दुआ से मुंह मोड़े अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। हदीस पाक में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है, उस पर नाराज होता है। लिहाजा हमें कसरत के साथ उससे दुआ मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करते। लिहाजा अपने दिलों को गफलत से निकाल कर पूरे दिल जमी के साथ, दिल हुजूरी के साथ अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास करते हुए, कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मक्स है, क्रीम है, असल है। लिहाजा तीसरी चीज जो इस रात का प्रोग्राम है वो दुआ है। मैं चंद दुआओं को आपके साथ मिलकर पढ़ूंगी और उनका माना हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से किस किस तरह मांगा। तो हम कुरान पाक के कुछ हिस्से के पढ़ने से आगाज करते हुए फिर दुआ की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, इस काम के शुरू करने से पहले हम फिर एक मर्तबा यहाँ आने, यहाँ बैठने, इकट्ठे होने और इस सारी कोशिश और मेहनत और इस तकलीफ की वजह अपने दिल में दोहराते हैं कि हम यहाँ
کیوں آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں, کیا پانے کے لیے, کیا حاصل کرنے کے لیے, کیا صرف میل ملاقات کے لیے, کیا صرف ایک شغل میلے کے لیے, کیا یہ صرف ایک سوشل گیدرنگ ہے؟ نہیں, صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کی محبت میں, صرف اس کا قرب پانے کے لیے. اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد کا بھی اصل مقصد یہی ہے, لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے, واپسی پر ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا احساس, دل میں اس کا خوف, اس سے ایسی محبت کا نام کہ جس میں انسان مشکل سے مشکل کام کر سکے, اس کی اطاعت کا ایسا خوف کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اس کی خاطر چھوڑ سکے, ایسا احساس اس کی ذات کا کہ اس کا حکم سن کر پھر ہم بیٹھے نہ رہ جائیں, فوراً ہی لپک پڑیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو. فالسابقون السابقون اولئک المقربون, کہ سبقت کرنے والے, آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں, اور یہی مقرب لوگ ہیں. یہ تقوی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ایک قوت بخشتا ہے. رمضان کے روزے رکھ کر, روحانیت پیدا کر کے, صبر اور ڈسپلن سیکھ کر, دراصل ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ قوت کیا پیدا ہوئی, کیا میرے اندر یہ احساس آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکوں. مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات معلوم ہوئے ہیں, کیا میں ان پر عمل کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر یہ عہد باندھا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی اور ان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں گی؟ کیونکہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آئے کہ سب کا ڈر نکل جائے. آج دین پر عمل کرنے میں کون کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا ڈر, معاشرے کا ڈر, مستقبل کا ڈر, بھوکے ہو جانے کا ڈر کہ جاب نہ چلی جائے. یہ سارے ڈر ہمیں اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا. جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, صحت ہوتی ہے, تو بڑے سے بڑا مشکل کام اس کو بھاری نہیں لگتا, آسانی سے کر جاتا ہے, جرأت مندانہ قدم اٹھا لیتا ہے. لیکن جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے, روحانی صحت کمزور ہوتی ہے, تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ہائے کس طرح کریں؟ جیسے منافقین کا حال ہوتا تھا جس کی نقشہ کشی قرآن پاک میں کی گئی, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, کہ نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستاتے ہوئے, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے. ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا, جذبہ نہیں ہوتا, ابو الدحداء والی کیفیت نہیں ہوتی. وہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں, ایک چٹی سمجھتے ہیں. دین کے راستے میں قدم اٹھانے کو, جہاد کرنے کو وہ اپنے لیے بلائے جان سمجھتے ہیں. لیکن جس دل کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے, پھر صحابہ کرام جیسا ایمان جب پیدا ہوتا ہے, دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر تو انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر گھوڑوں سمیت دریاؤں میں اتر جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے. پھر تو دریا بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے زمین تھم جا, کیا تو نہیں جانتی کہ عمر تیری پیٹھ پہ عدل کرتا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ زلزلہ تھم گیا. ایک مرتبہ آگ لگی, سب نے بجھانے کی کوشش کی, نہیں بجھ پا رہی. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے آگ بجھ جا, عمر اس زمین پہ عدل کرتا ہے. وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی کہ بے جان چیزیں بھی ان کی بات مانتی تھیں, ان کے آگے مسخر کر دی گئی تھی. لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے, نہ وہ شوق باقی ہے, نہ وہ اطاعت باقی ہے, نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں. کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں, کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں, اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں, ان کو توڑے نہیں, اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں.
یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے، رمضان سے۔ آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں۔ کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا، آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں۔ کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا، اور آخری تار تو بڑا کچا ہو، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں۔ پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے۔ اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش وہ خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے۔ لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں راتوں میں سونا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سو، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے دیدہ ہے، لہٰذا کچھ آپ فجر کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سے دعا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا، تجھ سے مانگ، من الخیر، خیر میں، کلہ، ساری، اللہ میں تجھ ہر خیر کا۔ اب دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کر، عاجلی ہی، جلدی ملنے والی، و آجلی، اور دیر سے ملنے، مجھے بھلائی چاہیے وہ جو جلدی آئے
اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے. ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا، وما لم واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا، من الشر کلہ، ہر طرح کے شر سے، عاجلی جلدی آنے والا، وآجل دیر سے. ما علمت منہ، میں جانتا کہ کچھ چیزوں میں انسان اب برا سکتا. وما لم، میں آپ کو یہ کہہ رہی کہ پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی تو وہ زیادہ فائدہ دیتی. بعض اوقات ہم سے کارڈ لے پڑھنا نہیں ہے، کیا لکھا جیسے تیسے پڑھتے. دوسری بات یہ سب مل کر جب ہو سکتا ہے کسی طرح نیکی سب کی اکٹھی اٹھے، یاد بھی اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی یاد ہی ہو جائے، زبانی حصہ بن. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من الخیر کل عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ چیز کتنا سکون دیتی کہ اللہ کے انسان تو ہر شر سے تیری پناہ چاہ، جانتا بھی تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے. انسان ایک رستے پہ چل رہا پتا ہوتا آگے والی کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے دور کر دیتا. ایک اور دعا بہت، اللہم، اے اللہ، انا نس، بے شک ہم تجھ سے سوال کر، من خیر، ہر اس بھلائی میں سے، ماں جو سأل، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے. بھلائی کس کی، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی. کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے. ساری زندگی بھی آپ لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگ. وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس شر سے، مستعاذ منہ، اس سے پناہ مانگی نبیوں کا محمد صلی اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کی، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی، تیرے سوا کس سے مانگی. دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فن. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پر تو سب سے بڑا رحم فرما. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی کہ آپ اللہ سے مانگ، بڑائی کو تسلیم کر لیں. اس کے پاس ہے، اس کو بڑا سا ہاتھ اچھی ہوتا ہے، دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے. تو دعا مانگنا دراصل بڑائی کو مان لے. اللہ تو ہم بندے عاجز المستعان ہی تو ہے، اس سے مانگا جاتا، جس سے مدد طلب کی جاتی. تیرے سوا کے پاس کس سے مانگے، کون دے سکتا، کون سن سکتا ہے. آپ دیکھیے بازو کا تو ضرورت پر اس کا دروازہ، اس کو جگاؤں وہ دے سکتے، کام آ سکتا. بہت بتانے کے لیے اندر آئے بات میں ان سے رحم بھی نہیں مانگا، کہتے ہیں میرے منہ سے اچانک یا اللہ تو بڑا ہی نہیں، نہ وہ کچھ نہ وہ ہاتھ لگا سکتے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، یا اللہ تو بڑا تیرے. اور کہتے ہیں مجھے ڈرنے کی طاقت، کہتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں، قرآن کے بغیر مجھے اس کتاب مان، اور اللہ بڑا. جب انسان کو بڑا سمجھتا کر لے چیز بے بس ہو جائے. جب بھی دعا مانگ یقین یا اللہ تو دے سکتا. اس وقت کس سے مشورہ چھڑانے، کون بچانے، کوئی نہیں، تو ہی کر. میں نے یہ ٹاپ وغیرہ لے کے میں ان کو جب یہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور میں ان کو کہہ رہی وہ آگے سے جواب دے، دعا تو بہت کی ہے آپ کو میرے ہاتھ میں. اگر تم اللہ سے مایوس بات چیز کوئی حقیقت رکھتا جو اللہ یقین سے پکارتے خدا، جب بھی کوئی آپ دعا کا جملے کو سمجھا کر، چھوٹا حدیث میں آتا ہے دعا بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہے اتر چکی، اور
ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی. کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جب انسان کو پریشانی ہے، تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات